الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. یہ بہت مبارک مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی اس دعا میں مشغول ہو جاتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا، اسی طریقے سے تو ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. یہ مہینہ رمضان کی مشابہت رکھتا ہے. رجب آتے ہی لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اور آج کی رات شب معراج کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا. گزشتہ ہمارے کتنے ہی اس طریقے سے ساتھی تھے، آج لوگ اس سعادت سے محروم ہیں، ان کو یہ سعادت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائی. معراج کی رات یہ بہت مبارک رات تھی. بھلا وہ مبارک رات کیوں نہ ہو جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس اپنے پاس بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے انتہا تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی ہیں. دین کے پھیلانے میں طرح طرح کے آپ نے تکلیفیں اٹھائی. یہ جو معراج کا واقعہ بنا، جب آپ نے طائف کا پورا سفر کیا اور پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی، اور بھی بہت سارے حالات سے آپ گزرے. آپ کا دل غم میں رہتا تھا اور آپ کا دل بجھا رہتا تھا. خاص طور سے حضرت خدیجہ کو بار بار آپ یاد فرما رہے تھے، کاش خدیجہ ہوتی، کاش خدیجہ ہوتی. ان کے احسانات کا آپ تذکرہ بار بار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کے دل کی ڈھارس کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا.
یہ سعادت اور کسی نبی کو میسر نہیں ہوئی، اور کسی پیغمبر کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا یہ سلسلے سفر شروع کروایا کہ جس سلسلے سفر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہی ان کا سفر نامہ ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ لکھتے ہیں سفر نامہ میں یہاں گیا وہاں گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، علماء بھی لکھتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج والا سفر ایسا مبارک سفر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا، قیامت تک لوگ پڑھتے ہوئے تا قیامت تک، جیسا کہ میں نے مغرب میں تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، اصل اس میں اللہ تعالیٰ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ جس نے اپنے بندے کو، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور القاب سے اللہ تعالیٰ پکار سکتے تھے، طٰہٰ کہہ کے، یاسین کہہ کے، مزمل کہہ کے، مدثر کہہ کے، یا المزمل کہہ کے سب پکار سکتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خطاب کیا ہے بعبدہ، او میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں نے اپنے بندے کو راتوں رات لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا۔ دو قسم کی معراج، ایک معراج روحانی اور ایک معراج جسمانی۔ روحانی اعتبار سے معراج وہ کوئی کمال کی بات نہیں، خوابوں میں تو نبیوں کو بھی اور بھی اس طریقے سے معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ جسمانی طور سے مسلمان بھی شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس زمانے میں معراج کا بیان کرنا ضروری ہے۔ جیسے غیر لوگ شک شبہ میں پڑھتے ہیں کہ بھلا ایسا ہو سکتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں اتنا لمبا سفر کوئی طے کر سکتا ہے، لوگوں میں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو شک و شبہ پیدا ہوا وہ ابو جہل کہلائیں گے، ابو لہب کہلائیں گے، اور جنہوں نے یقین کے ساتھ مانا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور اتنے میں حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے وہ آئے۔ جبریل امین تھوڑی دیر رک گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت استراحت فرما رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے محبوبوں کے اٹھانے کا انداز سیکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنے محبوبوں کو اٹھایا جائے۔ حضرت جبریل امین ادب سے رکے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ اپنے پر کو بچھا دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پر عطا فرمائے۔ اگر وہ ایک پر مشرق کی طرف پھیلا دے پورا مشرق، مغرب کی طرف پھیلا دے پورا مغرب، تو ان پروں کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس طریقے سے اوڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جیسے آپ بیدار ہوئے فوراً براق ایک سواری، بہت تیز رفتار سواری، اس پہ آپ کو
بٹھایا گیا کہ آپ تشریف رکھیں. براق میں تھوڑی سی شوخی لینا شروع کی. حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے تجھے پتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے؟ تو وہ ادب سے کھڑی رہی ہے. پھر یہ سلسلے سفر شروع ہوا اور آپ بیت المقدس وہاں پر پہنچ گئے. راستے میں بہت سارے مقامات آئے، مجھے مختصر ہی وقت میں سب ختم کرنا ہے. وہاں پر جب آپ تشریف لے گئے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم وہاں پر جمع فرما تھے آپ کے استقبال کے لیے. سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم وہاں پر جمع ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح، سب جمع تھے آپ کے استقبال کے لیے. جب آپ تشریف لے گئے سب نے مرحبا مرحبا اس کی آواز لگائی. حضرت جبریل امین بھی ساتھ میں تھے. سب کو پتا تھا کہ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں گے، سب کو نماز پڑھائیں گے. سب کو اپنی اپنی تمنا تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سوچ میں تھے کہ آج مجھے امامت کا شرف ملے گا کہ میں تو کلیم اللہ ہوں، میں تو اللہ سے باتیں کرنے والا ہوں، مجھے یہ امامت کا شرف ملے گا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اس سوچ میں تھے کہ میں تو ابو البشر ہوں، تمام انسانیت کا میں ابا ہوں، سب سے پہلے مجھے یہ شرف حاصل ہوگا. لیکن حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور آپ نے امامت کی، آپ نے نمازیں پڑھائی. نماز جب مکمل ہوئی تو سب نے آپ سے مصافحہ اور معانقہ کرنا شروع کیا. کیا وہ منظر ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے تسلیم وہاں پر جمع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ اور معانقہ فرما لیا. یہ تو ایک معراج کا ایک سلسلے سفر شروع ہوا. پھر اس کے بعد آپ کا آسمانی سفر ہوا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. یہ جو اسریٰ ہے یہ آسمانی سفر. پھر آپ کا آسمانی سفر ہوتا ہے. آسمانی سفر کے لیے آپ کے لیے سیڑھی لایا جائے، آپ اس سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے. پھر یہ سیڑھی اچانک آنن فانن یہ آسمان پر پہنچا. پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام تسلیم کی ملاقات جو ہوتی ہے. تیسرے آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور استقبال کرتے ہوئے آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے مرحبا ہی ابن صالح، کہ مرحبا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ وہ ایک دیوار پر ایک لگا کر بیٹھے ہوئے بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے. اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک اپنے لخت جگر کو قربان کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ان کو وہاں پر یہ شرف حاصل ہے. جیسے ہم سب کے لیے بیت اللہ یہ مکہ المکرمہ میں ہے، کعبہ جس کو کہتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے. اسی طریقے سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو بنایا. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. بیت المعمور اس سے مراد کعبہ ہے. وہ آسمان والوں کے لیے کعبہ ہے، فرشتوں کے لیے کعبہ ہے. فرشتے بھی طواف کرتے ہیں تو ان کے طواف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو بنایا. جیسے یہاں کا کعبہ ہے بالکل اسی سیٹ و سیٹ میں بیت المعمور کو بنایا.
وہاں پر ٹیپ لگا کر بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد دادا جان وہ جو بچے نابالغی کی حالت میں قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے یہ انتظام ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو قرآن کی تعلیم دیتی ہے. یہ سلسلے سفر پھر اور نبیوں سے ملاقات ہوتے 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 آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. حضرت جبریل امین جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جو عرش کے قریب ہے. سدرہ جس کو کہا جاتا ہے ایک درخت ہے، وہ بالکل عرش سے لگا ہوا ہے. اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کیا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا؟ شعر ہے اگر ایک سرے روئے برتر پرم، اگر ایک سرے روئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم. کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. وہیں پر رک کے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر تشریف لے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، کوہ طور آج بھی موجود ہے جہاں پر اللہ کی تجلیات ان کو نظر آتی تھی اور اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. کوہ طور موجود ہے پر موسیٰ موجود نہیں. کوہ طور تو ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات وہاں پر نہیں ہے، اس لیے وہ مقام اس کو نہیں ملنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصل یہ جوتے پہنے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، کہ آپ اپنے جوتے، نبیوں کے جوتے کو نالین کہنا چاہیے کہ آپ اپنے نالین کو اتار دیں. یہ وادی مقدس وادی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ نالین شریفین کے ساتھ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ. 10 آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں کہاں تک ذکر کیا جائے. میں ایک مختصر جملہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا آ جاؤ اس منی آ جاؤ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جیسے تیر اور کمان ہوتا ہے وہ کتنا قریب ہوتا ہے تیر اور کمان. اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے آمنے سامنے. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو روبرو دیکھا، بیچ میں کوئی پردہ نہیں. 70,000 پردے تھے، وہ 70,000 پردے سب دھیرے دھیرے ہٹا دیے اور پیارے نبی اور اللہ کی اس طریقے سے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے پیغمبر کیا لے کر آئے؟ جب کوئی کسی کے لیے کہیں پر جاتا ہے بڑوں کی ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا کیا لے کر آیا؟ ہم سب سنتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ آپ نے اس طریقے سے بتایا کہ یہ میں ہدیہ اور تحفے یہ میں لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو اے نبی تم پر. فوراً آپ نے امت کو یاد کیا ہو.
وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ پروردگار صرف مجھے پر سلام نہ ہو، صرف مجھے پر رحمت اور برکت نہ ہو، بلکہ تیرے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان پر بھی آپ کی سلامتی ہو اور ان کے اوپر بھی رحمت اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور تحفہ کے آپ نے ہدیہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو 50 نماز دی جا رہی ہے۔ نماز لے کر آئے آپ خوش خوش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اصل یہ اللہ کا انتظام تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا، یہ مصلحت تھی ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے بے انتہا محبت تھی، بار بار دیکھنا چاہتے تھے۔ پوچھا کیا لے کر آئے؟ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، میری امت کے اوپر صرف فجر اور عشاء تھی، وہ نہیں پڑھ سکی، آپ اور کم کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور درخواست کی، ایسے کئی مرتبہ آپ کے 5 کم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ جائیے، واپس جائیے۔ 5 میں بھی وہ راضی نہیں تھے کہ نہیں 5 بھی معاف کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو مجھے شرم سے آتی، میری امت، مجھے اللہ سے حسن ظن کہ میری امت 5 نماز پڑھے۔ معراج کا یہ سبق ہے کہ امت نماز کے پابند ہو جائے، یہ ہے معراج کا اثر کہ امت 5 وقت نماز پڑھے۔ آقا نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں میرے آنکھوں کو چین ملتا ہے، میرے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ نماز کے پابند ہو جانا چاہیے۔ معراج کا بیان سن کر اور یہ رجب کا مہینہ آتے ہی نماز کے پابند ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کے آخری آیت میں اور بہت کچھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے ہمراز کی اور اندرون کی اس طریقے سے باتیں ہوتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سیر کرایا گیا، جہنم کا بھی سیر کرایا گیا۔ میں نے بارہا ان واقعات کو بیان کیا ہے، سب آپ کو دکھایا گیا، جنت بھی دکھایا گیا، آپ کو صحابہ کے مقامات دکھائے گئے، امت کے مقامات دکھائے گئے کہ یہ آپ کی امت کو ملے گا، یہ آپ کی امت کو ملے گا۔ جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے جس میں بے نمازیوں کا انجام بتایا گیا۔ وہ مرد اور عورتیں جو ناجائز بستروں کو استعمال کرتے ہیں، زنا میں، فحاشی میں، عریانیت میں، وہ جو جوان مبتلا رہتے ہیں، ان کے منظر کو دکھایا گیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں فحاشیت، عریانیت عام ہو گئی۔ اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بچپن سے اسٹوڈنٹ کے زمانے سے، اسکول کے زمانے سے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں سب ادھر ادھر مبتلا نظر آ رہے۔ ماحول اتنا خراب ہو گیا، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ماں باپ کتنا بھی سمجھائے بیٹے مت جاؤ ادھر، لیکن اولادیں ماں باپ کو ستا رہی کہ تم کو کیا مطلب ماں باپ کا مقابلہ کر کے نہ ان کی خدمت کرنا، نہ ان کی تیمارداری کرنا۔ ایسے ہی ادھر ادھر ہمارے نوجوانوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ان گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اب معراج کے موقع کے لیے میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں، بس اسی کو پڑھ کے اصل قرآن عبادت کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے دعاؤں میں لگنا چاہیے، اور ابھی سے رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک مہینہ بھی عطا فرمایا اور مبارک رات بھی عطا فرمائی۔ اس لیے ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے راتوں کو عبادت کریں۔ روزہ کے لیے یہ ہے، کوئی متعینہ نہیں ہے، لیکن کوئی روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر رجب میں روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں روزے بھی
کثرت سے رکھا جائے۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ مشتاق زیارت آ جاوے، مشتاق زیارت آ جاوے، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ جبریل نے حوروں سے یہ کہا، جبریل نے حوروں سے یہ کہا، دم بھرنے وہ آنے والے ہیں۔ جی بھر کے زیارت کر لینا، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ معراج کی شب خالق نے کہا، معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہنا، تو شان ان کی کیا جانے، تو شان ان کی کیا جانے، مہمان تو آنے والے ہیں۔ جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ ملانے والے ہیں۔ جب طور پہ موسیٰ، جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا، تو عرش سے فوراً آئی ندا، بے ہوش نہ ہو جانا، بے ہوش نہ ہو جانا، موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ پردے کو اٹھا کر، پردے کو اٹھا کر حق نے کہا، محبوب ذرا اندر جاؤ، امت کے لیے، امت کے لیے ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں۔ اور قسمت پہ شنی اب نازا ہو، سر سجدے میں رکھ کر شکر کرو، اور قسمت پہ شنی اب نازا ہو، سر سجدے میں رکھ کر شکر کرو۔ سلطان مدینہ، سلطان مدینہ، سلطان مدینہ، اب تم کو روزے پہ بلانے والے ہیں۔ سلطان مدینہ، اب تم کو روزے پہ بلانے والے ہیں۔ جبریل نے حوروں سے کہا، دم بھرنے وہ آنے والے ہیں۔ آقا تیرے آنے سے، آقا تیرے آنے سے، رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے، رنگ بدلا زمانے کا۔ حیت سے گرا تیری، حیبت سے گرا تیری، ایک ایک بت بت خانے کا۔
تپتی ہوئی ریتوں پر، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھا کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھا کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن اے میرے آقا، حسن یوسف ہے، حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تو چوم لے تلووں کو، تو چوم لے تلووں کو، کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے، تو چوم لے تلووں کو، کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلائے زمانے کا، جس جس کو ملا ٹکڑا، جس جس کو ملا ٹکڑا، حسنین کے نام سے، جس جس کو ملا ٹکڑا، حسنین کے نام سے، منگتا بنا وہ سائل سلطان زمانے کا، جس جس کو پلائی ہے، جس جس کو پلائی ہے، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں کھانے کا، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں کھانے کا، محبوب نہ غم کرنا، محبوب نہ غم کرنا، سر حشر امت کا محشر بنایا ہے، محشر کو بنایا ہے تیرے شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بس سے گرا تیری ایک ایک بت بت خانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، فصل على محمد كما أنت أهل، فابعث بنا كما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، رحم کرم فضل عافیت سہولت کو معاملہ فرما۔
یا اللہ تیرا شکر تیرا احسان کہ تو نے رجب کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں آج شب معراج کی رات عطا فرمائی. یا اللہ ہم سب کو ان راتوں کی ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تیرے نیک بندے صرف دین و ایمان کی نسبت پر پیارے آقا کی محبت میں یا اللہ یہ بیٹھے، یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ یہ جو عشق محبت میں یا اللہ عشق رسول میں یہ جو باتیں ہوئی بیانات ہوئے، مقصد یہ ہے کہ مولا تو ہمارے اندر اپنی بھی محبت عطا فرما، ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. عشق رسول میں ہمیں سرشار کر کے تجربہ ہے کہ جب کوئی عشق رسول کی گنگناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر خیر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع کہنا چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری پر نہیں کہہ سکے، ان کے تمام جائز مقاصد جائز حسنات کو پورا فرما. یا اللہ حالات بڑے سخت چل رہے ہیں، ہم خود سے نہ کہیں کس سے کہیں، چاروں طرف مسلمانوں پر بھی حالات، یا اللہ چاروں طرف حالات. یا اللہ ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما. ہمارے علماء دین کی حفاظت فرما، جو لوگ دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ جن کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، ہمارے اہل علم کی حفاظت فرما. چاروں طرف سے ان کی یا اللہ جان کی، مال کی، عزت کے، آبرو کی حفاظت فرما. انہیں عزت رفتہ عطا فرما، بلندی عطا فرما. یا اللہ قبر اور حشر کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما. جو بھی مرحومین ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. ہم سب کا بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اہل فلسطین، اہل غزہ ان کی حفاظت فرما. تیرا شکر تیرا احسان ہے یا اللہ تمہیں ان کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہ تیرے بڑے نیک بندے ہیں، ان کے اوپر کیسے کیسے حالات ہیں لیکن بیت المقدس کی حفاظت کے لیے یا اللہ وہاں پر جمے ہوئے ابھی بھی جمعہ کی نمازیں پڑھنے اور بھی نمازیں پڑھنے. یا اللہ ان کو ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ جو شہید ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے کھانے کا، پینے کا، مکان کا سب غیب سے انتظام فرما. ہماری سب دعا کو اپنی فضل کرم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے فیض سے ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.